إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ثبت أقدامكم. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون أو كما قال الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أدري واشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أو كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی بریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے جس کے نصیب میں کرسی مل جائے جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے یہ جس کے نصیب میں صحت مل جائے جس کے نصیب میں بیماری مل جائے جس کے نصیب میں دھن دولت مل جائے جس کے نصیب میں فخر و فاقہ مل جائے جس کے نصیب میں عقل و خیرت مل جائے جس کے نصیب میں بیوقوفی حماقت مل جائے جس کے نصیب میں چین سکون مل جائے جس کے نصیب سے چین سکون چھین لیا جائے اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے کبریائی کے لیے عظمت کے لیے پاکیزگی کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر عبداللہ کے لفظ جگر پر خاتم الانبیاء پر شافع محشر پر ساقِ کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر اور جتنے انبیاء اور رسول گزرے ان پر بھی اور ان کے آل اولاد پر صحابہ کرام پر آل بیت پر تابعین پر اور تبع تابعین پر اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین پر اور پھر سمت مرحومہ سمت وسط سمت عدل سمت شہادہ کے ائمہ کرام محدثین اعظام فقہاء اسلام مفسرین محدثین پر بھی صالحین اور اولیاء پر بھی اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی تمام پر ایک نہیں کروڑوں نہیں انگنت نہیں بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا وجود باقی جب تک یہ سنسار کا وجود باقی ہے بھائی ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. علماء بولتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نبی آئے
और इमाम या ख़तीब या मुक़र्रिर रसूल का इसमें मुबारक ले या उनकी शख्सियत का जिक्र करे, तो मुक़र्रिर और ख़तीब को तो दरूद सलाम पढ़ना ही है, उसके साथ साथ तमाम मुक़्तदीलों को भी, सुनने वालों को भी, सामियीन को भी दरूद सलाम पढ़ना चाहिए। लेकिन दुनिया ऐसी सवार है हमारे दिमाग पर, ऐसी सवार है, गालम गलोच का मामला आएगा तो हम साथ दे देंगे, लड़ाई झगड़े का मामला आएगा तो हम साथ दे देंगे, लेकिन अल्लाह रसूल का जिक्र आएगा तो साथ नहीं देंगे। जिससे गुज़श्ता हफ्ता हमने कहा कि हम दुआ मांग रहे हैं, बहुत कम आदमी के मुंह से गले से एक आमीन की आवाज़ निकल लेती, चोहली की आवाज़ सुन लीजिएगा, चिल्लाने की आवाज़ सुन लीजिएगा, गालम गलोच की आवाज़ सुन लीजिएगा, लेकिन आमीन की आवाज़ निकलने के लिए शर्म आ रही थी, लग रहा था कि कोई निकाह कबूल करवा रहा है किसी कुंवारी लड़की से। अल्लाह ताला का फरमान नकल किया है कि अल्लाह ताला फरमाया है, जो लोग ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तंसुरुल्लाह कसब्बित अक़दामकुम, जो लोग ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह ताला को मदद दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मदद देंगे और तुम्हें साबित कदम रखेंगे, तुम्हारे कदमों को जमा देंगे। इसके मुताल्लिक़ हमने बताया था कि किसी भी मोमिन के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं, मोमिन के लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत की सुबह तक पूरी जिंदगी इसमें छुपी हुई है। तौहीद का पैगाम छुपा हुआ है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ नेकी करता है उसमें तौहीद ही पोशीदा है, अल्लाह ताला की मोहब्बत ही पोशीदा है, अल्लाह ताला का डर ही पोशीदा है, उनके साथ साथ नबी रसूल की मोहब्बत, आले बैत की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, अइम्मा इस्लाम की मोहब्बत, और हर कलमा गो के लिए जिसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत, उसकी मोहब्बत होनी चाहिए, उसी के लिए वो नेकी करता है। उसी के ज़िम्न हमने कहा था, नकल किया था कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, जो लोग ईमान लाए हो, अपने बाप दादा दादा सकरदादा को, अपने भाई बंधु को अपना दोस्त यार साथी नहीं बनाना अगर वो कुफर को पसंद करे ईमान पर। अगर ईमान पर वो कुफर को, सरकशी को, नाफरमानी को, गुनाह को चॉइस करें, पसंद करें, तो उससे दोस्ती नहीं रखना, उनको अपना वली, अपना दोस्त, अपना यार, अपना संगी नहीं बनाना। और जो उनमें, तुम में से उन्हें अपना दोस्त यार संगी बनाएगा, साथी बनाएगा, तो वो उन्हीं जालिमों में उसका शुमार किया जाएगा। इसी का असर है कि आज बहाना किया जा रहा है कि बेज़बान जानवर को इंसान कुर्बानी दे रहा है, धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर। तो ये कोई नया नहीं है, ये तो बहाना नहीं है क्या फलाना जानवर ज़बह नहीं कर सकते हैं। दुनिया तो इस चक्कर में है, बड़ा जानवर तो दूर की बात है, खस्सी, दुम्बा, भैंस की दूर की बात है, मुर्गी भी दूर की बात है। दुनिया तो इस चक्कर में है कि तुम एक मक्खी की, एक कीड़ा मकोड़ा भी रब के नाम पर कुर्बानी नहीं कर सकते करो। दुनिया जहान का अफसोस खर्ची कर लो, दुनिया जहान की दौलत को उठा दो, लेकिन अल्लाह के नाम पर किसी जानदार को कुर्बानी नहीं दो। बहुत मशहूर हदीस है, कान खोल के नहीं, भेजे और ईमान का कान खोल के सुन लीजिए। बहुत मशहूर वाक़ा, अल्लाह ने फरमाया था कि एक मक्खी के चक्कर में एक इंसान जहन्नम चला गया और एक इंसान जन्नत चला गया। कहीं से गुजर हो रहा था, लोगों ने कहा इसको तुमको बलिदान देना है, जानदार की बलिदान देना है। एक ने कहा, मोमिन ने कहा कि हम नहीं दे सकते हैं। लोगों ने बताया एक मक्खी दे दो, एक मक्खी दे दो। उसने कहा मक्खी भी नहीं देंगे, उसको लोगों ने कत्ल कर दिया, जन्नत चला गया। दूसरे का से कहा गया कि ठीक है तुम बड़ा जानवर मत ज़बह करो, बलिदान मत दो, कुर्बानी मत करो, एक मक्खी दे दो, कुर्बान कर दो मेरी मूरत के सामने। उसने एक मक्खी लिया, उसके सामने उसको दबा दिया, उस पर जहन्नम चला गया। ईमान इतनी खतरनाक चीज है, ईमान इतनी खतरनाक चीज है। अब जब बात आई हुजूर खर्ची की, अब जानते हैं हमारे मुल्क में एक मौसम आता पटाखा छोड़ने का, उस वक्त किसी से सुना बोलते हुए अरबों का, करोड़ों का, लाखों का पटाखा बाजार से उठा लिया कि फजाई आलूदगी नहीं हो, क्लाइमेट में प्रदूषण नहीं आए, किसी से सुना है कभी? इसी तरह से तंबाकू का जिससे यूज होता है, जिससे नुकसान होता है, कभी किसी से सुना है? किसी ने लाखों का, करोड़ों का, खरबों का तंबाकू का दांत उठा करके उसको जाकर दरिया में बहा दिया कि इंसान मरेगा? इंसान भी तो एक जीव है जी, इंसान एक जीव है। इसी तरह से शराब,
اب ہم بولے کہ بولے پولیٹکس کر رہا تم عقل کا پیدل ہو، اور کسی کو ٹیپ ریکارڈر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہاری آواز ریکارڈر کر رہے ہیں، تم گدھے ہو، ہم جانتے ہیں کہ کون کو میری آواز ریکارڈ کر رہا ہے، تمہارے دکھانے سے میرا واللہ العظیم ایک تقریر کا انداز بدلے گا نہیں، حسب اللہ وکیل۔ شراب کبھی سنا ہے کسی سے؟ لاکھوں کا کروڑوں کا شراب کی پیٹی کھوا لیے بازار سے، یہ انسان پیے گا، اپنی جان گوائے گا، اپنی فیملی کو برباد کرے گا، اپنی بیوی کو مارے گا، اپنے بال بچے کو ستائے گا، اپنے سماج سے ظلم کرے گا، لاؤ کروڑوں کا شراب اٹھا کر ہم چور کر کے شیشی کو بہا دیتے ہیں، زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ قربانی میں سارا ٹھپا ڈولتا ہے جاندار کے لیے، واللہ العظیم یہ انسان من کا برا نہیں ہوتا ہے، بتا دے رہے ہیں انسان من کا برا نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ویسی محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، اس لیے وہ غلط ڈھنگ سے اپنی محبت کو انجام دے رہا ہے۔ جب بات آئی شراب کی، یو پی میں جب سرکار بنی تھی کانگریس کی، آزادی سے پہلے کی بات چل رہی ہے، آزادی سے پہلے کی، گاندھی جی نے کہا تھا کہ شراب کو الاؤ نہیں کرنا، یعنی شراب پر ٹیکس نہیں لینا، شراب پر بین رکھنا، بھلے سے تمہارا نقصان ہو جائے لیکن شراب پر بین رکھنا، بین لگا دینا۔ یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمارے علماء بھی جاہل ہیں، ہمارے جیسے علماء کی برادری، یہ داڑھی، یہ ٹوپی والے، یہ جبہ والے، یہ کرتا والے، یہ تقریر والے، یہ نصیحت والے، یہ قرآن والے، یہ فتویٰ والے، یہ بھی جاہل ہیں۔ آج کل یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے، غور سے سنیے کہ قربانی کے جانور کھانے کے کیا فوائد ہیں، میڈیکل کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ فائدہ نہ فائدے کی بات نہیں ہے، فائدہ ہوگا تب ہم کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں گے، قربانی میں باتیں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے جواب دینا قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو اور مفتیان کو ہمارے نصیحت کرنے کو سمجھ دیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔ آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، کہہ دیجیے قل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا پاپ ہے، اس میں بہت بڑا پاپ ہے۔ قل یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، پاپ کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ہے، پروفٹ بھی ہے، لابھ بھی ہے، انکم ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، لیکن جو اس کا نقصان ہے اس کے فائدے پر بھاری ہے، لیکن جو اس کا نقصان ہوگا سماج کو، انسانیت کو، دنیا کو، وہ نقصان اس کے فائدے سے پر بھاری ہے۔ اور شریعت میں جس چیز کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اس کو لوگ بولتے حرام ہے۔ جو لوگ بولتے نشہ حلال ہے، بولتے ہیں چاول کھانے سے بھی تو ہلکا سا نشہ آتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ ارے عقل کا ٹھوکر، اللہ تعالیٰ پہلے جواب دیتے ہیں اس کا نقصان کم ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے ہمارے علماء سے باتیں زور نہیں دیتے کہ قربانی کا گوشت کا یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ، میڈیکل، اکنامیکل۔ جیسے اکنامی جب پڑھیے گا، اکنامی جو پڑھیے گا، جو دنیا میں وبال ہے، کیوں وبال ہے بتا دے رہے ہیں، اب سب پٹتے رہیے علاج کرنے کے لیے، پوری دنیا اکنامکس سے پڑھیے گا، اس میں ایک بات آئے گی، ایک بحث آئے گی کہ پروفٹ کی جگہ پر انسان دھرم کو نہیں دیکھتا ہے، پروفٹ کی جگہ پر انسان کیریکٹر، اخلاق کو، انسانیت کو نہیں دیکھتا، بس اپنا پروفٹ دیکھتا ہے، تب وہ پروفٹ جمع کر سکے گا، تب وہ پروفٹ منافع خرید کر سکے گا۔ اور اسلام میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ آپ صرف اپنا پروفٹ دیکھیے، اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ پورے سماج کا نفع نقصان سامنے رکھیے کہ اس سے کیا نفع ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ اب ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آدیش ہے، اور جتنے آسمانی مذہب گزرے ہیں سب میں قربانی ہے، واللہ العظیم جھوٹا ہے، لفندہ ہے، سے جاہل ہے جو بولتا ہے جتنی آسمانی دھرم گزرے اس میں جاندار کو قربانی نہیں، جانور کو قربانی نہیں ہے۔ یا تو پہاڑی کا جاہل ہے یا بہت بڑا 420 ہے۔ لوگ بولیں گے ہم آسمانی کتاب کو کیوں مانیں، کیسے مانیں؟ تم اپنی کتاب کو نہیں مان سکتے، ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری جو کتاب چھپی ہوئی ہے دنیا کے کسی حصے کی بات ہو، دنیا کے کسی حصے کی بات ہو، ہر کتاب کے ایڈیشن میں فرق پڑ جاتا ہے، ہر کتاب کے ایڈیشن میں
فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام جس کو ہم بولتے ہیں قرآن، ایسا ہے دنیا کے کسی حصے سے اٹھا لیا قرآن، نسخہ ایک ہی رہے گا، نسخہ ایک ہی رہے گا، بدلے گا نہیں. یہ جو پروف ثابت ہے. دیکھیں بھولنے کس جگہ لائبریری میں نسخہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا لکھوایا ہوا. اس نسخے کو اور آج کے نسخے کو ملائی ہو بہو وہی ہے، صرف رائٹنگ کا فرق ہے. اس بات کا فرق ہے اس میں زبر زید پیش نہیں ڈالا گیا ہے، لیکن ہے نسخہ وہی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو صرف قرآن اس میں نہیں آ رہا ہے. پہاڑی کا جاہل مسلمان صرف اس میں قرآن نہیں آ رہا ہے، اس میں رسول کی زندگانی پوری آ رہی ہے، رسول کی سنت آ رہی ہے، رسول کا اثر آ رہا ہے، رسول کی حدیث آ رہی ہے، رسول کا فرمان آ رہا ہے، رسول کی زندگانی ہے. کہ اس ذکر کو ہم نے اتارا، اس کی حفاظت ہم ہی فرمائی ہے. آج جاہل پڑھا لکھا طبقہ بولتا ہے مسلمانوں کا قرآن کہاں لکھا ہوا ہے، تراویح پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، سات رکعت، اور ایسے پڑھنا اور ویسے پڑھنا. جا کے جاہل کو بولیں گے قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اور قرآن بغیر رسول کے فرمان کے، بغیر صحابہ کرام کے تشریح کے تو انسان واللہ العظیم سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، دنیا بول رہی. جس کتاب کا ہم نے حوالہ دیا تھا گزشتہ جمعہ دہن ریڈ، اس کے لکھنے والے بول رہے ایک جگہ اسی مضمون میں کہ صحابہ کرام کا ہی وجود ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو پہنچا اسلام وہ صحابہ کرام کا وجود ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا تھا اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سلمونی انہ تعالی جواد کریم ولکم رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده. جب بات آئی فضول خرچی کی، پٹاخہ، شراب، تمباکو، اس کے ساتھ آپ بھی فضول خرچی کر رہے ہیں. دن کا نکاح چھوڑ کر کے، دن کی کا ولیمہ چھوڑ کر کے رات کا ولیمہ رکھ رہے ہیں. بھیجا نہ ہے، کھوپڑی نہیں ہے، بھیجا کھل نہیں رہا ہے. مصیبت آ رہی ہے تو اکیلے جھیل رہے ہو، مصیبت آ رہی ہے تو اکیلے جھیل رہے ہو، مصیبت آ رہی تو اکیلے بھوگ رہے ہو، اور اب بھی سماج کو کرنے کے چکر میں ہو، ان میں ٹھگ رہے ہو کہ دعوت نامہ لگے دے رہے ہیں کہ نکاح دن کا ہے. ہم نے دعوت نامہ لے کے رکھ لیا کہ چلو بھائی مرد ہوا ہے کوئی تیار، وہ دن کا نکاح دن کا ولیمہ رکھے گا. اور شام میں رات میں کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ ولیمہ رات کا ہے. کس کو ٹھگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ٹھگ رہا ہے کہ میرے ٹھگ رہا ہے کہ سماج کو ٹھگ رہا ہے کہ لڑکی کی ٹھگ رہا ہے؟ کس کی ٹھگ رہا ہے؟ بھیجا کھل نہیں رہا ہے. مصیبت آ رہی تو سماج کی سایہ نہیں لے رہا ہے، مصیبت آ رہی تو سماج کی راستہ نہیں دکھا رہا ہے. سماج کس کا رہا ہے؟ جو دنیا کا حال تیرا ہے، جو دنیا کا حال تیرا ہے، کہ دنیا کی محبت سوار ہے، دنیا کا محبت سوار ہے. اور یہی بھوت سوار ہونے کا نتیجہ ہے آج کل ہمارے نوجوان لوگ بائک کار نکال کر رات میں نکلتے ہیں چائے پینے کے لیے کار سے. اپنا محلہ ٹولہ چھوڑ کر کے، اپنا گھر چھوڑ کر کے چوراہے گلی روڈ دوڑا رہے ہیں کہ تو کیا چائے پینے جا رہے ہیں، تو کیا ناشتہ کرنے جا رہے ہیں. گھر میں ناشتے کی کمی ہے، 12 بجے رات میں، 11 بجے رات میں، 2 بجے رات میں الو کی طرح جو جاگ رہے ہو، یہ کیا چیز بنا رہے تو؟ یہ کیا اصل دنیا کی محبت ہے؟ اور ہم نے کیا کہا تھا جب انسان پر دنیا کی محبت سوار ہو جاتی ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے. پاگل ہے پورا سماج پاگل، تم بھی اس کے ساتھ پاگل. اب پاگل جب ہوتا ہے انسان سچائی کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. ابھی نالندہ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد پڑا، چرچا ہو رہا ہے کہ خلجی نے نالندہ یونیورسٹی کو جلایا تھا. چرچا یہ ہو رہا ہے کہ خلجی نے نالندہ یونیورسٹی کو جلایا تھا. ارے جھوٹا لفنگا 420 جا کے دیکھو کہ خلجی کے آنے سے پہلے کس نے جلایا تھا. نالندہ یونیورسٹی کو خلجی کے آنے سے پہلے کس نے جلایا تھا؟ وہ تمہارا ہی تھا، وہ تمہارا ہی آدمی تھا. یہ ہو رہا کیا؟ جاننا انسان سچائی کیا ہے، لیکن محبت کسی کے سوار ہے بھیجے پر اور نفرت سوار ہے کسی کے بھیجے پر تو سچائی تم کو نظر نہیں آئے گی. عربی کی کہاوت بہت مشہور ہے،
हुब्बुका लिशैइन यु'मी युसिम, कि किसी चीज की मोहब्बत जब दिमाग पर भेजे बसार हो जाती है ना, इंसान को अंधा गूंगा बहरा बना देती है। वही हाल पूरे समाज का है। मरे जा रहे हैं कि रात्रि का परिवार रखे गए हैं। जब मुसीबत आएगी ना तो देखेंगे दुनिया तुमको कितना सपोर्ट करेगी। जब बात है सपोर्ट की, इस धर्म में मत रहिए कि आप कुर्बानी कर दे रहे हैं तो आपको जन्नत मिल जाएगी। इस धर्म में मत रहिएगा कि आप मस्जिद की तामीर कर दे रहे तो आपको जन्नत मिल जाएगी। क्यों हम बता रहे हैं, देखिए ना कहां पे लिखा है। अल्लाह ने फरमाया है, इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिल फाजिर, कि अल्लाह ताला इस दीन को, इस धर्म को फासिक फाजिर गुनहगार से भी सपोर्ट देंगे। जिसके नसीब में जहन्नम है, जिसके नसीब में जन्नत नहीं है, उसके जरिए से भी इस दीन को, इस धर्म को अल्लाह ताला सपोर्ट देंगे। इस धर्म में नहीं रहिएगा कि कुर्बानी दिया तो जन्नत मिल गई। इस धर्म में मत रहिएगा कि मस्जिद बनाने तो जन्नत मिल गई। अल्लाह ताला नियत देखेंगे, नियत खुलूस है कि नहीं, खुलूस है कि नहीं। और यही वजह है इसकी, इस हदीस इस्लाम में उलमा बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला मुसलमान अगर मुस्लिम सबसे इस दीन को सपोर्ट देंगे। अल्लाह ताला मुसलमान और गैर मुस्लिम सबसे इस दीन को सपोर्ट देंगे। उसकी मिसालें लगी कि इंसान किताब के साथ 100 हिंदुस्तान के मुंशी लक्ष्मण प्रसाद ने लिखा, किताब लिखा आजादी से पहले, अरब का चांद, किसी की लालच में, किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में, ये अल्लाह ताला अपने दीन का काम करवाते हैं। और यही है, तो पुरानी बात बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है। ऑस्ट्रेलिया के नए वजीर आजम जो बना, उसके सामने ये बात आई कि मुसलमान औरतें जो बुर्का पहन के चल रही हैं उनको लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस बंदे ने कहा कि नहीं, ये गलत तरीका है, औरत को आजादी जो पसंद करे, उसका जो मजहब है, हम मजहब की बात नहीं बोल रहे हैं, उसकी सोच की बात बता रहे हैं। बोले गलत हो रहा है, ये मुसलमान औरतों के साथ गलत हो रहा है। औरत का आजादी है कि जो चाहे पहने। फिर बोलता है ये इसलिए हो रहा है कि इस्लाम से और इस्लाम ने आजादी से दिल लगा के इस्लाम बता देगा। अरे क्या कुरान से दिल लगा के इस्लाम बता देगा, कुर्बानी से इस्लाम को बता देगा। तो ये बात नहीं है कि अपनी कुर्सी नहीं वाला दे, क्यों अपना धर्म आजकल नहीं बचा पा रहा। वल्लाह लाजिम छत चूरी है, हम इशारे में बोल रहे हैं, छत चूरी है, तेरी औकात है कि अपना घर तो बचा नहीं जा रहा है, अपना घर तो बचा ही नहीं पा रहा है, और अल्लाह ताला के इस्लाम को मिटाएगा, यही तेरी औकात है। और फिर आगे बोलता है, असल बात क्या बोलता है, अगर यही हालत रहेगी मुस्लिम औरतों के खिलाफ बगावत की, दबाव की, बदतमीजी की, प्रेशर की, धमकी की, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि समाज को ये बोलना पड़ेगा कि जितनी औरतें हैं सब बुर्का पहन के निकलेंगी, औरतों पर जुर्म क्यों हो रहा है। जितनी औरतें हैं, मुस्लिम और मुस्लिम, जवान, बूढ़ी, मुतल्लका, कुंवारी, शादीशुदा, एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब हम बोलने को मजबूर हो जाएंगे कि तमाम औरतें बुर्का पहन के निकले, ताकि औरतों का हक ही कोई दवाई नहीं। तो है तू समझता चमड़ा देकर एहसान किया है, तू समझता कि ज़कात का एहसान किया है, तू समझता कि मजदूर की सेवा का एहसान किया है। अल्लाह ताला जिससे काम लेना वो अपना काम ले लेंगे। जब बात आए कुर्बानी की, आप लोग ये बात जानते हैं अच्छी तरह से, गैर मुस्लिम जिन लोगों ने कुर्बानी का गोश्त खाया है या खाते रहे, वो ये बात बोलते हैं कि कुर्बानी के गोश्त का मजा ही कुछ और होता है। क्या है? कुर्बानी के गोश्त का मजा ही कुछ और होता है। ये क्या है? इसका ताल्लुक आत्मा से है, इसका ताल्लुक रूह से है, इसका ताल्लुक ईमान से है। इसको आप साइंस की किसी नपने से, तराजू से, मीटर से नाप नहीं सकते हैं। ये बीमारी की वजह क्या है? असल वजह जो हम आज इस हालत में पहुंच गए हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वअम्मा समूद फहदनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा फअखज़तहुम साक़तल हुन बिमा कानू यक्सिबून। उसका मफ़हूम यह है कि कौम समूद को हमने हिदायत दिया, दिखाया, तो उन्होंने गुमराही को पसंद किया। फस्तहब्बु, उससे
محبت سے لفظ نکلا فاستحبوا، انہوں نے گمراہی کو پسند کیا. آج ہمارا وہی حال ہے. کوئی سیدھا راستہ دکھاتا نہ ہے تو مرچا لگتی ہے، کوئی سیدھا راستہ دکھاتا نہ ہے تو تکلیف لگتی ہے، کوئی سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو پھر بھیا اس کی بات مت جاؤ، وہ ایسا بول دے گا ویسا بول دے گا. یہ کیا ہے؟ بیماری کی اصل وجہ وہن. اللہ کے سنے پیشن گوئی کہتی میری امت میں ایک بیماری آ جائے گی جس کا نام وہن رہے گا. پوری دنیا اس میں ٹوٹ پڑے گی کھانے کے لیے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن ہے کیا بلا کا نام؟ اللہ کے نے فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہے اور موت سے خوف، موت کا ڈر، موت کا بھے. یہ محبت آپ کو ایمان سے عاری کری. واللہ العظیم ایسے سے انسان کو دیکھ رہے ہیں آج سے کئی سال پہلے اس کا کردار، اس کا کیریکٹر میرے سپورٹر نہیں تھا، لیکن اس کا کردار، اس کا کیریکٹر بہت اچھا تھا. غلط لوگ کی محبت، غلط لوگ کی یاری، غلط لوگ کی سنگتوں سے ایمان سے عاری کر دیا، پیدل کر دیا. اب وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہو. ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے جو رسول کے فرمان کے خلاف ہے. ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے جس سے صحابہ کرام نے روکا ہے، اسلام نے روکا ہے. یہ محبت کی نحوست ہے، یہ محبت کی نحوست ہے. عربی کی کہاوت ہے لا تسأل عن المرء واسأل عن صديقه، لا تسأل عن المرء واسأل عن صديقه. جب کسی انسان کے بارے میں پتہ چلانا ہو کہ کیا ہے، اس کا لچھن کیا، اس کا نیچر کیا ہے، اس کے بارے میں مت پوچھو، اس کی سنگت کو دیکھو، اس کی سنگت کو بٹولو. یہ ہم نہیں جان رہے ہیں. ایک آچاریہ، ان کا نام بھول رہے ہیں، لگتا ہے 2-3 سال پہلے ہم نے ان کا انٹرویو سنا تھا. وہ بول رہے ہیں کہ آج جب بچہ یا بچی کی شادی ہو اس کے ماں باپ کے کریکٹر کو نہیں دیکھیے. اس کے ماں باپ کے کریکٹر میں، اس لیے کہ بچہ، آج کا بچہ ماں باپ کی تربیت میں نہیں ہے، سماج کی سنگت میں ہے، ترقی کی سنگت میں ہے. آپ کو اگر رشتہ کرنا، اس کی سرکل کو دیکھیے، اس کا سرکل کیسا ہے، اس کی سنگت کیسی ہے، اس کا اٹھنے بیٹھنے کتنوں کے ساتھ ہے. نبھا دنیا کی محبت. واللہ العظیم جب برا وقت آئے گا تیرا سایہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا. لوگ بولتے ہیں کہ گوشت ذبح کرتے کرتے انسان جاندار ذبح، قربانی کی بات آ رہی ہے کہ انسان، مسلمان کا دل کٹھور ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اور ہم پوچھتے ہیں برما میں جو لوگ مسلمان کو گاجر مرچ کی طرح کاٹ رہے ہیں، صرف مسلمان کو نہیں اپنی فوجوں سے کاٹ رہے ہیں، ان کے ہاں تو گوشت کھانا حرام ہے. ان کے ہاں جانور کا گوشت کھانا حرام، ان کے دھرم میں. اس کا دل ایسے کٹھور ہو کیا ہو گیا، اس کا دل ایسا سخت ہو گیا جس کا دھرم بول رہا ہے کہ جانور کا قربانی نہیں کر سکتے ہیں، جس کا عقیدہ بول رہا ہے کہ جانور کا قربانی نہیں دے سکتے ہیں. اس کا تعلق صحیح فطرت سے ہے. اگر انسان کی صحیح فطرت رہے گی تو انسان لمٹ سے گوشت کھائے گا، لمٹ سے سبزی کھائے گا، لمٹ سے غلہ نہ کھائے گا. اور انسان کی جب فطرت بگڑ جاتی ہے کوئی ایک چیز زیادہ کھانے لگتا ہے. جیسے پانی بظاہر بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر پانی زیادہ پینے لگیے گا تو اس کا بھی میڈیکل رپورٹ ہے، اس کا بھی سائیڈ افیکٹ سامنے آتا ہے. جب بات ہے میڈیکل رپورٹ کی، آپ میڈیکل سے سائنس اسلام کو توڑ نہیں سکتے ہیں. اب تک ہم سنتے تھے کہ جتنا پانی پی لو نقصان نہیں کرے گا، لیکن کچھ سال پہلے کی رپورٹ ہے جاپان کی کہ اگر لمٹ سے زیادہ پانی پیجیے گا تو آپ کو جسم کو نقصان پہنچے گا. کوئی بھی چیز آپ لمٹ سے باہر کیجیے گا آپ کو نقصان پہنچے گا. اور ہمارا حال کیا ہے مسلمان قوم کا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. کہ وجہ یہ ہے بظاہر قصہ چلا کسی اور قوم کا، لیکن ہم پر بھی اور آپ پر بھی فٹ ہو رہا ہے. اس لیے کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی کو افضلیت دیے ہیں، دنیا کے جیون کو پسند کیے ہیں آخرت کے مقابلے میں. اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. ہدایت کہاں سے دیجیے گا اپنے بچے کو؟ اب تربیت کہاں دیجیے گا؟ بچے کو لے کے چلے جا رہے ہیں غیر اسلامی رسم میں، غیر اسلامی ماحول میں، غیر قوم کے پروگرام میں. یہاں بزرگان دین علماء بولتے ہیں کہ جب قربانی ہو کے گھر میں بچے کو صرف گوشت نہیں کھلائیے،
گوشت کے ساتھ ساتھ اس کو ایمان بھی گھول کے پلائی گئی، بابو یہ قربانی ہے، ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ایک نشانی ہے، یہ ہمارے ایمان کا اس سے تعلق ہے، اس کو کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ اور قربانی کی برکت پہ بات یاد آ گئی، ہم ایسے لوگ کو دیکھا ہے کہ سال بھر گوشت نہیں کھاتے ہیں، نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر منع کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے تو قربانی میں گوشت دبا کے کھا لے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سائنس اس کو ناپ لے گی، سائنس کسی نپنے سے اس چیز کو ناپ لے گی، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق برکت سے ہے، پر معاملہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نقشہ کھینچ رہے ہیں، بل ہم فی سکرتہم یعمہون، معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے نشے میں اندھے بنتے جا رہے ہیں، وہ دنیا کے نشے میں اندھے بنتے جا رہے ہیں، پوری قوم کا یہی حالت ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل و دماغ سے اتاریے۔ جب بات آئی دنیا کی محبت کی یا محبت کی، اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ محبت آپ کو اپنے دماغ، اپنے بھیجے سے نہیں کرنا ہے، ورنہ وہی اس کا جو بندر کے مالک کا ہوا کہ بندر کے مالک پر مکھی بھنا رہی تھی، بندر ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ ہٹایا، پھر اس کو آ گیا غصہ، بولے میرے مالک کو بہت پریشان کر دی، مت اٹھایا ہی تھا، مار دیا، اپنے مالک کا بھیجا تو بھٹا اتار دیا۔ ایسی ہی محبت ہمارے مسلمان قوم کے افراد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رسول صاحب سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے، بزرگان دین سے، کیسے مثال دے رہے ہیں؟ مثال کیا دے رہے ہیں؟ سچا واقعہ بتا رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ میں عقل کرتے ہیں، وہ جتنی ہے محرم آنے والا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ علی کفی رجلن، مجھ میں، میری ذات میں، میری شخصیت میں، میری وجود میں ایک شخص ہلاک ہوگا، ایک شخص ہلاک کیا جائے گا۔ کیسا انسان ہوگا؟ محب مفرط یفرطنی بما لیس فی، کہ محبت میں میرا خدا بنا دے گا، اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، محبت میں مجھے نبی بنا دے گا، محبت میں مجھے اپنا اللہ بنا دے گا۔ محبت ہماری محبت کے وَمُغْضِبٌ يَحْمِلُهُ شَنْعَانِ عَلَىٰ أَنْ يَبْغَضَنِي، اور وہ بندہ بھی ہلاک برباد ہوگا جو میری دشمنی میں یہاں تک چلا جائے گا، یہاں تک چلا جائے گا، یہاں تک چلا جائے گا کہ مجھ پر الزام تراشی کرنے لگے گا، مجھ پر کیچڑ چھاننے لگے گا، مجھ پر باتیں بنانے لگے گا۔ ہر حال میں انسان برباد ہے۔ محبت اگر ڈس بیلنس ہوئی تب بھی آپ برباد، اور محبت کے بجائے اگر دشمنی کی تو تب بھی برباد۔ یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کی پہچان ہے کہ جب انہوں نے آل بیت کو شہید کیا، آل رسول کو شہید کیا، تو تلوار میں، نیزے میں شہداء، کربلا کے شہداء کے سر کو لگایا اور اس کو نچایا۔ سیپل کیا اسی کی نشانی ہے جی؟ سیپل جو تم نچاتے اسی کی نشانی ہے۔ واللہ العظیم کہ اللہ رسول کا دشمن ہے، واللہ العظیم تو آل رسول کا دشمن ہے، واللہ العظیم تو آل رسول کا دشمن ہے، واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہو۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ میرا دنیا کو کے لیے مجھے عبرت بنا دے، نہیں تو اللہ تعالیٰ حق قبول والا کرے، باطل کا مقابلہ کرے۔ اور جب بات آئے گی آل رسول کی محبت کی اور محرم کی، کسی کو سمجھائیے گا تو بولے گا وہابی آ گیا ہے۔ کیا گیا ہے؟ وہابی آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ گستاخ رسول آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ گستاخ رسول آ گیا ہے۔ ہم سوال پوچھتے ہیں پوچھنے والے سے، بولنے والے سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پوری زندگی گزر گئی، ان کے شاگردوں کی پوری زندگی گزر گئی، کوئی محرم کا جھنڈا پٹاخا نہیں نچایا، نہیں گھمایا، نہیں بٹھایا، نہیں دکھایا۔ وہابی نہ تھے، واللہ العظیم وہ وہابی تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی پوری زندگی گزر گئی، ان کے شاگردوں کی پوری زندگی گزر گئی، کوئی محرم کا پٹاخا، جھنڈا، تماشا نہیں دکھایا، نچایا۔ وہابی تھے، کہہ دو وہابی تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی پوری زندگی گزر گئی، ان کے شاگردوں کی پوری زندگی گزر گئی، کوئی جھنڈا، کوئی پتاخا، کوئی محرم کا جلوس، نیاز فاتحہ کچھ نہیں کرایا۔ وہابی تھے۔ ان کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی پوری گزر گئی، ان کے شاگردوں کی پوری زندگی گزر گئی،
کوئی محرم کا ڈھول تاشا تماشا جھنڈا مجلس کچھ نہیں بتایا. کہہ دو کہ وہ وہابی تھے, چاروں امام کو نہیں مانتے تھے, ہم گستاخ ائمہ اسلام ہیں, ہم اسلام کا ائمہ چاہے انہی بات چھوڑ دو, ان لوگوں کی بات چھوڑ دو. شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بری زندگی گزر گئی. محرم کا کوئی جلسہ جلوس, جھنڈا پٹاخہ, تازیہ, سیپل نہیں دکھایا, نہیں دکھایا, نہیں نچایا, اس میں حاضری کی. اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں, دنیا میں جہاں کہیں سلسلہ چلتا ہے بیعت کا, صوفیت کا, تصوف کا, اس کی بیس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہے. اور اس سلسلے سے ہمارا بھی تعلق ہم جانتے ہیں, اور میں صادق پور کا بھی تعلق اس سلسلے سے ہے. اس وجہ سے ہم لوگ قادری اور چشتی دونوں کہلاتے ہیں, قاضی اور چشتی دونوں کہلاتے ہیں. اب تو فتویٰ لگانا کہ غازی گمراہ ہو گیا جا کر کے, ہم جان رہے ہیں, لیکن ہاتھ پہ لگاتے ہیں. تمہاری مثال ہے اس کتے کی جو ہاتھی چل رہا ہے, میرے اللہ لذی کے سب نہیں کرنے والا انشاءاللہ لذی. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے محرم نہیں منایا, نہیں بٹھایا, نہیں نچایا, نہیں دکھایا. کہہ دو وہابی تھے, کہہ دو نہیں وہابی تھے. واللہ العظیم جب پکڑ کا وقت آئے گا کوئی جوانی کام نہیں آئے گی. واللہ العظیم جب پکڑ کا وقت آئے گا کوئی دولت کام نہیں آئے گی. واللہ العظیم جب پکڑ کا وقت آئے گا کوئی سرکل کام نہیں آئے گا. واللہ العظیم جب پکڑ کا وقت آئے گا کوئی برادری کام نہیں آئے گی. واللہ العظیم جب پکڑ کا وقت آئے گا کوئی مسلک کام نہیں آئے گا. واللہ العظیم جب پکڑ کا وقت آئے گا کام نہیں آئے گا. واللہ العظیم جب پکڑ کا وقت آئے گا کوئی نیتا تجھے کام نہیں آئے گا. واللہ العظیم جب پکڑ کا وقت آئے گا کوئی جیتی سے کام نہیں آئے گا. واللہ العظیم جب پکڑ کا وقت آئے گا کوئی ملا, کوئی شاہ صاحب, کوئی پیر صاحب, کوئی کسی کام نہیں آئیں گے. اب مصیبت کیا معلوم ہے, صرف محرم کی بات نہیں ہو رہی, تمہارا بھی جو رات کا ولیمہ کرتے ہو, دن کا روشنی کی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہو, کیا فضل خرچی کریں گے. ہم لوگ کی مثال ویسے ہی ہے نالی کی کیڑے کی. نالی کی, اس سے پہلے جو مثال دے چکے ہیں, نالی کی کیڑے کی زندگی گزری ہے کیچڑ میں, پاک میں, گناہ میں, گمراہی میں. اب کوئی اچھا راستہ دکھائے گا تو پھر یہ پسند آئے گا. نالی کی کیڑے کو لوگ بولتے ہیں, ہم نہیں بول رہے ہیں. نالی کی کیڑے کو لوگ بولتے ہیں اگر آپ نے اٹھا کر کے کسی خوشبودار جگہ پر رکھ دیجیے گا تو خوشبو سے مر جائے گا. کیا ہے؟ خوشبو سے مر جائے گا. وہی اس امت مسلمہ کا حال ہے کہ نالی کا کیڑا ہے, کوئی نکالنا چاہ رہا ہے, کوئی خوشبو کی جگہ پر رکھنا چاہ رہا ہے جہاں اللہ کی خوشبو ہے, رسول اللہ کی خوشبو ہے, آل بیت کی خوشبو ہے, خلفائے اسلام کی خوشبو ہے, ائمہ اسلام کی خوشبو ہے, بزرگان دین کی خوشبو ہے, صالحین اولیاء کی خوشبو ہے. تجھے اس سے الرجی ہے. مجھے یاد ہے لاک ڈاؤن سے پہلے ہم نے تقریر میں بولا تھا, یورپ کا نوجوان بولتا ہے کہ ہم اپنی بہو بیٹی, ماں, نانی, دادی, خالہ, پھوپھی وغیرہ کو بول نہیں سکتے ہیں. کیریکٹر, اخلاق پر, پاکدامنی پر, بدکاری سے روک نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم خود بدکار ہیں. اور آج ایسی نسل ہم لوگ تیار کر رہے ہیں اپنے گھر میں. تو اب یہ بولیے نا, تو لڑکا بولتا ہے کہ ہم خود بدکار ہیں. ماں کو, بہن کو, بیٹی کو, بیوی کو کہاں سے ٹوکیں گے؟ یہاں ہم پہنچ گئے ہیں, اس درجے میں پہنچ گئے. پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ بارش کیوں نہیں برسا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سننے والے کو بھی, سنوانے والے کو بھی, اور جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے جو کتنے کو دقت کر کے لے جا رہا اس کو بھی, اس کے گھر دار کو بھی, اور اس وباگ کو بھی کھاؤ جا کے سنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے سچائی کا راستہ, سیدھا راستہ دکھائیں. اب بھولیے گا مت, جس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ نے پیشنسی کی تھی, کوئی کچا کوئی پکا گھر نہیں بچے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہوگا. کوئی عزت کے ساتھ سواگت کرے گا, کسی کی ناک رگڑ کر کے اللہ تعالیٰ اسلام پر عمل کروائیں گے. آج ہم دنیا کی محبت میں اندھے ہو رہے ہیں,
کبھی ہیں یورپ کا انجام دیکھ رہے ہیں، جاپان کا انجام دیکھ رہے ہیں، چائنا کا انجام دیکھ رہے ہیں، امریکہ کا انجام دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی راستے پر چلے جا رہے ہیں، اسی گڑھے میں گرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو گزر کو انہیں بھی بخش دیجیے، جو آج کو زندہ انہیں بخش دیجیے، جو کل کو گزرے انہیں بخش دیجیے، جو ہم سے قریب انہیں بخش دیجیے، جو ہم سے دور انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات حرام انہیں بخش دیجیے، جو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے انہیں بخش دیجیے۔ ہم میں سے جن کے گھر میں بیماری ہے، ہاں کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی، الہی ہمارے مریضوں کو شفائی کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے۔ الہی ہم میں سے جن کے گھر میں عصبی چکر ہے، شیطانی چکر ہے، یہ جھٹکے کا چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو شفائی کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے۔ الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کے لیے پردہ غیب سے رزق حلال کا انتظام فرما دیجیے، جو قرضدار ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے۔ الغرض ہم میں سے جس کسی کی جو سی جائز ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پوری فرما دیجیے۔ الہی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے دیجیے کہ ہم اسلام سے محبت کریں۔ یہ اسلام سے محبت کا سچا نمونہ تھا کہ قحصالو ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے چور پکڑ کے لایا جاتا ہے، بولتے جو بولتے اس کا ہاتھ کاٹ، اس سے چوری کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے کہ تم نے چوری کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ قحصالو پڑی ہوئی ہے، گھر میں بچے 3 دن سے بھوکے تھے، اس وجہ سے ہم نے چوری کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ جاؤ اس کو چھوڑ دو، یہ مجبور ہے، یہ مجبوری شوقیہ چوری نہیں کر رہا ہے۔ یہی اسلام کے بارے میں گاندھی جی نے کہا تھا ہمیں ایسا رام راج چاہیے، ایسا رام راج چاہیے جو عمر ابو بکر کے خلافت کے مطابق چلے۔ یہ اندھا مسلمان کو راستہ دکھائیے تو بغاوت کرتا دھمکی دیتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔